ارطغرل غازی کے نام سے ڈرامہ پاکستان میں جو ہے نشر کیا گیا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے جو گزشتہ رمضان گزرا وہاں پہ نشر کرنے کا اعلان کیا, جس کے بعد پاکستان میں اس کی فین فالوئنگ اس حد تک بڑھی. ایک تو لاک ڈاؤن تھا, کرونا تھا, اور لوگوں نے گھر بیٹھے ہوئے تھے, لگا ہوا تھا لاک ڈاؤن, تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. اس ڈرامے کو اس حد تک انوالو ہوئے کہ وہ سب لوگوں نے اس کو دیکھا اور اتنا کریز پڑا کہ سب کی ایک وش بن گئی کہ ہمیں اس کے جو کریکٹر ہیں جنہوں نے اس کے اندر کام کیا ان سے ملیں. لیکن پاکستان میں کوئی ایسا پاسبل نہیں ہو سکا کہ وہ کردار جو ہے پاکستان میں آتے, اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کرونا بھی رہا, اس وجہ سے کچھ جو ہے وہ معاملات ایسے تھے, اور دوسرا کہ پاکستان میں وہ پہنچ نہیں پائے. مختلف ذرائع سے بھی وہ خبریں آتی رہی, ٹویٹر سوشل میڈیا پہ گرم ہوتی رہی, لیکن وہ نہیں ہوا. لیکن یہ کام جو ہے میاں کاشف ضمیر نے کر دکھایا, اور ارطغرل غازی کے مرکزی کردار جو ہے انگن الطان ان کو پاکستان میں لے کے آئے. کیسا لگا اور یہ آئیڈیا کیسے آیا آپ کو؟ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ترکی میں جب گئے ان سے ملاقات ہوئی آپ کی, کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ کی پروفائل پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں, وہ کیا سین تھا, وہ تھوڑا سا اس ملاقات کا حوال بتائیے گا. ایکچولی میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں ڈاکٹر فرقان حمید صاحب, وہ ٹرکی میں ہوتے ہیں, TRT کے وہ ممبر ہیں, اور طیب اردگان کے وہ اردو ٹرانسلیٹر ہیں. اچھا, میں نے ان کو کہا کہ میں ٹرکی آ رہا ہوں, تو میری خواہش ہے, کیونکہ میں نے ارطغرل کا بہت ڈرامہ دیکھا, میں نے کہا میں انگن الطان سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ, میں آپ کی میٹنگ کروا دیتا ہوں. تب میرا ایسا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں ان کو کوئی اپنا برانڈ ایمبیسڈر بناؤں گا یا میں ان کو پاکستان بلاؤں گا. جس روٹین میں جیسے ایک بندہ ایک سمجھ لیں کہ میں کبھی کسی کا فین نہیں ہوا, لیکن اس بندے کا فین ہوا. تو میں جب اس سے ملا ہوں تو میرا ہے کہ میرا یہ زندگی کا ایک رول ہے کہ میں جب بھی کسی کو پسند کرتا ہوں میں تحفے تحائف دیتا ہوں, کیونکہ یہ ایک سنت بھی ہے. بالکل صحیح ہے. میں نے اس کو 60 لاکھ کی ایک انگوٹھی دے دی. اچھا, پہلی میٹنگ میں, جس سے وہ بڑا انسپائر ہوا. اس نے کہا کہ یار دیکھو ایک فین ہے, تحفے کی قیمت تو کوئی نہیں, لیکن وہ انسپائر ہوا. پھر جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارا, ایک ہماری نیچر ایک دوسرے سے ملی, جہاں سے وہ پھر مجھے یہ لگا کہ یار ہم ایک دوسرے کے ساتھ اب لانگ ٹرم چلنا چاہیے. تو میں کہا اس کا ذریعہ یہ کہ میں اس کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر. ہوئی کہاں پہ تھی پہلی میٹنگ, اور جو گفتگو ہوئی تھی مطلب اس دوران کیا بات ہوئی؟ جس طرح میں آپ کے پاس آیا ہوں, فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی, ہم بات چیت کر رہے ہیں, انٹرو پروفائل, آپ نے کیا سوال کیا, کیا پوچھا, کیا بتایا, اور وہ انگن کا کیا جو ہے وہ رد عمل تھا؟ کچھ بھی نہیں, جس نارمل روٹین میں جیسے باتیں ہوتی ہیں, ہیلو ہائے حال بات چیت. وہ پاکستان کے بارے میں مجھ سے پوچھتا رہا, میں اس سے بارے میں پوچھتا رہا. پھر وہ اپنی سیریز کے بارے میں بتانا لگ گیا کہ میرے یہ اب ڈرامے آ رہے ہیں, یہ موویز آ رہی ہیں. تو بس اس طرح نارمل روٹین کی باتیں. اچھا, پاکستان لانے کا آپ نے بولا جی, اس کے بعد پھر آپ کو جب اٹیچمنٹ شروع ہو گئی, ایمبیسڈر بنانے کا خیال آیا, تو یہ خیال آپ نے سب سے پہلے کس سے ڈسکس کیا؟ اپنی فیملی ممبرز میں سے, اپنے گھر والوں میں سے کس کے ساتھ ڈسکس کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جی میں اس کو پاکستان ایک تو لے کے آؤں اور ساتھ ہمارے جو اس برانڈ کا وہ ایمبیسڈر بنے؟ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد صاحب جو ہیں ان کی 2 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی, تو بزنس کو اب میں ہی دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ میرا اپنا خود کا فیصلہ تھا. ہاں جی, تو ویسے میں نے بڑوں کو بتایا تھا کہ اس طرح میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز ہو جائے. انہوں نے کہا جیسے تمہیں ٹھیک لگتا ہے تم اس کے ساتھ جاؤ. اچھا کاشف, کتنی اسٹرگل کرنی پڑی؟ مطلب ایک تو چلے جی ان کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہو گئی انگن کو لانے کے لیے, کیونکہ آپ نے بتایا بہت سے لوگ اپروچ کر رہے تھے آلریڈی ان کو لانے کے لیے, لیکن وہ نہیں کر پائے, نہیں لا سکے. بالکل, کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, ہم اس چیز پہ نہیں جائیں گے. آپ کو کس پروسیس سے گزرنا پڑا, کس کے ساتھ رابطہ کرنا پڑا کہ اس کی اپروول لینے کے لیے سارا جو پروسیس تھا پاکستان لانے کا, اور پاکستان کا ان کا سٹے کے دوران جو واقعات ہوئے وہ تھوڑا سے بتائیں ذرا ناظرین. وہ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے یہ مشورہ کیا تھا, جو میں نے ڈاکٹر فرقان جن کے ذریعے میں ملا تھا, میں نے ان کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ انگن میرے لیے کام کرے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کا آلریڈی نا بلو ورلڈ سٹی والوں کے ساتھ چل رہا ہے کانٹریکٹ. صحیح. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہو جائے تو کوئی بات نہیں, خیر ہے جو قسمت میں ہوا. لیکن قدرتی آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ ہوا یہ کہ اس کا ان کے ساتھ کانٹریکٹ کینسل ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے پھر اپنی بات کی, پھر وہ انہوں نے پھر ڈاکٹر فرقان صاحب نے جب اس کو بتایا کہ وہ کاشف جو ہے وہ آپ کو اپنے برانڈ کا ایمبیسڈر بنانا چاہ رہا ہے, تو انہوں نے کہا چلیں مجھے کاشف کی پوری ڈیٹیل بتائیں, میں آپ کو بات بتاؤں گا. کیونکہ کوئی بھی جو بڑا ورلڈ میگا اسٹار ہو یا کوئی بھی سیلیبریٹی ہو, وہ کسی کے ساتھ کام کرنا چاہیے پہلے اس کے بارے میں پورا وہ جانچتا ہے. بالکل ایسے ہی. پھر مجھے 1 ہفتے بعد ڈاکٹر صاحب کی کال آئی جی کہ وہ ایگری ہیں. اچھا. تو اس کے بعد ہماری میٹنگز وغیرہ چلی, سارے معاملات ہوئے, جس کے بعد پھر ہمارا سارا یہ فائنل ہوا کہ ان کو میں پاکستان بلاؤں گا. اور جو بھی ہماری پیمنٹ وہ سارے فون پہ طے ہو گئے تھے کہ یہ پیسے وہ لیں گے, یہ چیزیں ہوں گی. آدھی پیمنٹ میں نے ان کو ادھر دی, آدھی میں نے کہا جب آپ پاکستان میں ایگریمنٹ کر کے جانے کے بعد دوبارہ آئیں گے پھر میں آپ کو یہ شوٹ کمپلیٹ کریں گے تب میں آپ کو دوں گا. اچھا, پیمنٹ
کتنی لی؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ باتیں چل رہی ہیں, کوئی کتنی کہہ رہا ہے کہ آپ حقائق تو بتا ہی دیں. اصل حقائق یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاکستان کی سمجھ لیں بدقسمتی یہ ہے کہ جب ایک بندہ اوپر جا رہا ہو تو ہمارے پاکستانی اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ خود سے کھینچیں یا کسی کی بات پہ. ایک پنجابی دی مثال ہے کہ دوسرے دے موڈے تے رکھ کے بندوق چلانا. ہاں بالکل. اب ہمارا جو معاملہ ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے سامنے جو میرا معاملہ ہو رہا ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں پیمنٹ کا یہ کیا, چونا لگا دیا, یہ کر دیا. بھائی آپ نے ایگریمنٹ پڑھا ہمارا کیا ہوا ہے؟ کسی کے پاس ایگریمنٹ ہی نہیں ہے. پہلی بات, ایک پیج سامنے آیا جس پہ صرف لکھا $10,80,000. صحیح ہو گیا. اس کے پیچھے 3 پیج ہیں, وہ اس پہ کیا لکھا وہ کسی کے پاس نہیں ہے وہ پیج. لیکن کیوں؟ اب وہ میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ کیوں ہوا ہے. کیونکہ جب اینگن الطان پاکستان آ رہا تھا, اس نے مجھے SOPs دی تھی کہ میں کسی بندوں سے پبلک پلیس میں نہیں ملوں گا. کیوں؟ کیونکہ کرونا ہے, ٹھیک ہے. یہ صرف ایگریمنٹ کے لیے آ رہا ہے, لیکن میں پھر بھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پھر بھی ہمارے کچھ خاص لوگ جن کو میں یعنی انکار نہیں کر سکتا تھا, میں نے ان کے بارے میں ریکویسٹ کی کہ یہ ملنا چاہتے ہیں, تو اس نے کہا ٹھیک ہے. جن میں یہ اب یہ سب سے بڑی بات, ہمارا میڈیا پاکستان کا بڑا اچھا ہے, اسی کے ذریعے ہمارے ملک کے بڑے بڑے معاملات چل رہے ہیں. یہ وہاں پہ موجود تھا, اس نے مجھے کہا کہ میں اینگن سے ملنا چاہتا ہوں. یہ PC میں جب پریس کانفرنس میں, ہاں جی, یہ فیملی لے کے آیا ہوا تھا میرے خیال کی تھی, اور ان کی نا کہتا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. لیکن مجھے نا اس کے بارے میں ادھر ایک بندہ موجود تھا, اس نے نا بڑے نا غلط ریویوز دیے. اچھا, کہ اس بندے سے آپ بچیں. تو خیر میں اب یہ چینل کے سامنے بات نہیں کرنا چاہوں گا. میں ایک چیز اور سوری کاشف کی بات کر رہا ہوں. پہلی بات جو کاشف نے ہمیں بتائی کہ اینگن کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا SOPs کے حوالے سے کہ کرونا ہے کہ کسی سے نہیں ملا جائے گا, اور اسی طرح ہوا. ہم نے خود جا کے پریس کانفرنس کور کی اور بہت سے لوگ وہاں پہ موجود تھے. ایون میں نے خود ایسے لوگ دیکھے جو وہی گیٹ اپ ویئر کر کے آئے تھے, پہن کے آئے تھے وہی لباس جو ارطغرل غازی نے اپنے ڈرامے میں جو ویئر کیا تھا. اس کے باوجود اس کو نہیں ملوایا گیا. اس کی ریزن یہی کاشف نے ابھی جو بتائی, SOPs. تو سب سے پہلی بات تو یہی کہ ہمارے اگر درمیان کسی بھی حوالے سے کوئی رنجش یا اختلاف آتا ہے, تو آپ دیکھیں آج پاکستان میں 105 ڈیتھ ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے, تو یہ ان کے ایک معاہدے میں شامل تھا. ہمیں کسی بھی حوالے سے جا کے اس کو نیگیٹو پہلو میں نہیں لینا چاہیے, کیونکہ ایک انٹرنیشنل سٹار پاکستان میں آیا اور پاکستان کے مثبت جو پازیٹیو امیج وہ پوری دنیا میں اجاگر ہوا. تو لازمی طور پہ ہمیں اس ہدایت کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا جس کے اوپر کاشف نے ورک آؤٹ کیا, اور وہ کیا. تو کاشف ظاہر ہے وہ ٹھیک ہو گیا جی, یہ معاملات سارے ہوئے. ظاہر ہے جہاں پہ ہم نے سٹارٹ میں بات کی, اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں. بالکل, وہ آپ کے اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا. پوری دنیا سے لوگ آئے بھی اور لوگوں نے پاکستان سے آ کے دیکھا بھی, وہ ساری چیزیں ہوئیں, معاہدہ کمپلیٹ ہو گیا. کیا میسج دینا چاہیں گے ابھی یہ خاص طور پہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں؟ آپ ابھی بات کر رہے تھے, میں چاہتا ہوں آپ بات اپنی کنٹینیو کریں تاکہ وہ میسج وہ بھی آپ کا ڈیلیور ہو. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک میسج نہیں, میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم سب اب یہ دیکھیں میں ایک بندے کی وجہ سے پورا میڈیا اس کے پیچھے لگ گیا, ٹھیک ہے. پھر بھی اور بھی بہت اچھے میڈیا والے ہیں جو ایک طرفہ نہیں چل رہے, وہ میری بھی بات سن کے پھر وہ چل رہے ہیں. سب سے پہلی بات کہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے اینگن کو چونا لگایا. اینگن کی کوئی ٹویٹ, کوئی پوسٹ, کوئی میڈیا, کوئی ویڈیو, کوئی چیز نہیں ہے جس میں اس نے کہا کہ میں پاکستان سے ناراض ہو کے آیا ہوں, کاشف نے میرے ساتھ یہ کیا یا وہ کیا یا بلا بلا جو یہ کہہ رہا ہے, کوئی چیز سامنے نہیں ہے. تو کس بیس پہ یہ کہی جانے میں نے اس کو چنا؟ اور ایون اس کی پوری ظاہر مینجمنٹ ٹیم ہے, وہ اگر سپوز اس کے نوٹس میں نہیں آیا تو ان کے نوٹس میں تو آ سکتا تھا, وہ بھی تو اس کا رپلائی کر سکتے تھے. ہاں رپلائی کر سکتے تھے, لیکن کوئی بھی ایسی, ہاں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی آخری دفعہ پاکستان نہیں آیا تھا کہ جو لوگ نہیں مل سکے وہ میں جا کے چینل پہ بولنا شروع کر دیں. میں نے یہ پرومس کیا تھا کہ میں نے پاکستان, میں نے میری ایک ویڈیو ٹک ٹاک پہ موجود ہے کہ میں پاکستان, میں نے لوگوں کو کہا تھا میں آپ کے لیے لا رہا ہوں. میرا تو وہ اچھا دوست بن گیا, میرا تو تعلق بن گیا, میں مل رہا ہوں, میرا شوق ختم ہو گیا, میں پاکستان کے لیے لا رہا ہوں. لیکن کرونا تھا اور ہمارا ایگریمنٹ تھا, اس نے کہا تھا میں دوبارہ 15-20 دن تک دوبارہ آؤں گا, ہم ایک پبلک ایونٹ رکھ لیں گے, وہاں پہ وہ سارے لوگ جو بھی ہیں اس سے جو ہیں وہ آ کے مل سکیں گے, اس کو دیکھ سکیں گے. بڑا اچھا میسج دے دی کاشف کی جانب سے, اور خاص طور پر وہ جن کے دل ٹوٹے ہیں, میں یہی کہوں گا کیونکہ اپنے دلوں کو جو ہے بڑا کریں اور بڑا حوصلہ رکھیں. یہ اتنی کوئی چھوٹی سی اس بات پہ دل ہارنے والی بات نہیں اور غم زدہ ہونے والی بات نہیں کہ جس کے اوپر آپ بلیم لگانا شروع کہ ایک بندہ وہ جو آپ کے لیے کام کر رہا ہے, اپنے پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے, آپ اس کے اوپر جو ہے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں کہ ایسا ہوا. اور واقعی میں اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ وہ اینگن کی جو ٹیم تھی, مینجمنٹ تھی, وہ بھی ظاہر اس کا رپلائی کرتی کہ ایسا کچھ ہوا ہے,
تو یقینی طور پر یہ ایک اچھی گڈ نیوز یہ ہے کہ دوبارہ سے وہ پاکستان آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے کاشف کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ جو رہ گئے ہیں وہ لازمی طور پہ آئیں گے, وہ ملاقات بھی کریں گے, تاکہ جو حالات کوشش کریں, اللہ کرے تو ہم دعا بھی کریں گے کہ حالات مزید بہتر ہوتے ہیں کورونا سے, تو تاکہ وہ تمام لوگ اس سے مل سکیں. اچھا, انگن کے حوالے سے ہم تھوڑا سا کہتے ہیں, پرسنلی انہوں نے پاکستان کے حوالے سے آپ کو کیا میسیج جاتے ہوئے کہا کہ کتنا اچھا دورہ رہا, کتنے سیٹسفائی ہوئے, پاکستانی لوگوں سے ملے, جن فیملی سے ملاقات ہوئی, کتنے ظاہر ان کو اچھا لگا کیونکہ فرسٹ ٹائم وہ پاکستان آئے تھے؟ جب وہ پاکستان سے گیا اس کو اس بات کا خود بھی بڑا دکھ تھا کہ میں لوگوں سے نہیں مل سکا, مجھے بڑا افسوس ہے, لیکن صرف وہ مجبور تھا. کیونکہ دیکھیں کہ کرونا سے ہر بندے کو اپنا کیئر کرنی چاہیے, اور مجھ پہ جتنا برڈن تھا کیونکہ اس کو گورنمنٹ سے کلیئرنس نہیں تھی کہ وہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی میں اس بندے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میری آواز پہ, اللہ کی ذات بچانے والی, حفاظت کرنے والی, ہم نہ چیز کچھ نہیں, لیکن اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا کہ ہم کچھ اس کی حفاظت کر سکیں, اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے. وہ پاکستان سے جس دن گیا بڑا خوش گیا, لیکن 2 دن بعد مجھے بڑا افسوس ہوا جب میری اس پہ فون پہ بات اس نے میڈیا پہ دیکھا. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار ہمارے پاکستانی کیوں نہیں کامیاب ہوتے. آج بھی ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں نا, ہمیں اچھی نگاہ سے نہیں دیتے. صرف ایک ترکی ایسا ملک ہے جہاں پاکستانی کی عزت ہے, لیکن انہوں نے اپنی وہ عزت بھی خراب کر دی. کیوں؟ اینگن نے مجھے کہا کہ یار یہ تو تمہارے اپنے لوگ ہیں, تمہارے اپنے پاکستانی. میں نے کہا ہاں. کہتے یہ تو تمہارے خلاف کھڑے ہو گئے کہ تم نے مجھے کیسے بلا لیا. تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یار ان کو یہ چیز بھول گئے کہ میں بھی ان کا پاکستانی ہوں. میں نے آج اینگن الطان پاکستان میں آیا, اس کو میں جیسے بھی لے کے آیا ہوں, چاہے پیسے سے یا جیسے بھی, یا میری محبت میں آیا, جیسے بھی آیا تو ہے نا. پوری دنیا میں نام روشن ہوا کہ پاکستان وہ پہنچا جس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے, جس کو کہا جاتا ہے کہ را کی تنظیمیں کو سارے لوگ ادھر موجود ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ پھر بھی یقین کر کے پاکستان آیا. اور یہ آگے سے اس کو یہ جب ریویو, مجھے تو نہیں لگتا کہ اس طرح اینگن تو دور کوئی اور پاکستان جو انٹرنیشنل سٹار ہے وہ پاکستان آئے. بڑی باتیں ہوتی ہیں ایسی کہ جو آپ کو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے, اور اس کا جو ہے اسٹیٹ ظاہر اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. کیونکہ اگر کوئی انٹرنیشنل مہمان جو آتا ہے آپ کے پاس, خاص طور پہ اوورسیز جو ہوتے ہیں, اور پہلی دفعہ پاکستان تشریف لائے تھے, تو ظاہر ہے بڑا امیج آپ کا جاتا ہے, پازیٹیو رسپانس جانا چاہیے تھا, جو کہ حتی الامکان کوشش کی گئی کہ گیا بھی. لیکن اس کے بعد جو بعد میں جو چیزیں چھوڑی گئیں وہ خاص طور پہ ابھی جو سامنے آ رہی ہیں. ایون کاشف یہاں پہ موجود ہیں, پاکستان میں موجود ہیں, اپنے گھر میں موجود ہیں, پاکستان کی پولیس بھی یہاں پہ موجود ہے, پاکستان کے ادارے بھی یہاں پہ موجود ہیں. اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا, اگر کوئی ایسی ریزن ہوتی, تو کاشف یہاں پہ نہ ہوتے ہمارے ساتھ میرے خیال سے. اسی طرح ہی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ باتیں کرنے سے اور اس طرح کی باتیں بنانے سے یا الزامات لگانے سے یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں, بلکہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ چیزیں کھل کے سامنے آئی, اور انہوں نے اتنی ایفرٹ کی پاکستان کے لیے اور پاکستان کی انڈسٹری کے لیے اور پاکستان کا ایک نام روشن کرنے کے لیے. بہرحال ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ہم کسی کو کوٹ نہیں کر سکتے. نیگیٹو سوچنے والے بھی ہیں اور پازیٹیو سوچنے والے بھی ہیں. کاشف ضمیر بڑے ہی محبت کرنے والے انسان ہیں اور بڑے پیار کرنے والے ہیں, جن کے پاس جو بھی آتا ہے, یہ نہیں کہ میں یہاں پہ موجود ہوں, یہ گفتگو کر رہا ہوں, میں نے بہت سے ان کے جو فین ہیں ان سے ملا ہوں, ملاقات ہوئی ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں. تو پیار کرنا چاہیے, بڑھانا چاہیے, اور ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو عزت ملے گی. آج ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.